السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے اذان، اقامت اور قبلے کے احکامات پڑھے تھے۔ کچھ باتیں جو اذان اور اقامت سے رہ گئی تھی وہ بھی ایک نظر دیکھتے ہیں کچھ سوالات کی شکل میں مختصر طور پہ، پھر اس کے بعد ہم اگلے چیپٹر کی طرف چلیں گے۔ اذان کے حوالے سے ایک سوال جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اذان کے لیے وضو ضروری ہے؟ یعنی مؤذن جو اذان دینے والا ہے کیا وہ وضو کرے گا؟ بغیر وضو کے وہ اذان نہیں دے سکتا ہے؟ اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اذان کے لیے وضو ضروری ہو۔ حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ اگر بڑی ناپاکی بھی انسان کو لاحق ہے، جنابت لاحق ہے، لیکن اگر کوئی اور اذان دینے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو، تو ایسا جنوبی شخص بھی اذان دے سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی اذان دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات کہ انسان اگر باوضو ہو تو ہر معاملے میں چونکہ اذان بھی اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے وضو بہتر ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، اچھا ہے، تو اس اعتبار سے اذان بھی وضو کے ساتھ دینا چاہیے، وضو کے بعد ہی دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وضو کے بغیر اذان دے دے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان ہو جاتی ہے، کوئی کسی قسم کی حرج والی بات نہیں۔ اسی طریقے سے عورت کیا اذان دے سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ عورت اذان دے سکتی ہے؟ اذان نہیں دے سکتی ہے۔ عورت یقیناً اذان نہیں دے سکتی ہے جب اس کی آواز کوئی غیر محرم سنے یا سننے کا خدشہ اور امکان ہو۔ عورت اذان نہیں دے سکتی ہے جب کسی غیر محرم کے اس کی آواز سننے کا امکان ہو۔ امکان اگر ہو، کوئی غیر محرم سن سکتا ہے تو پھر ایسے وقت میں عورت اذان نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنوں کے درمیان ہے، جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے، آواز اس کی باہر نہیں آ رہی ہے، یا جتنے لوگ ہیں محرم ہیں جو ان کی آواز سن سکتے ہیں عورت کی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو ایسوں کے درمیان عورت چاہے تو اذان دے سکتی ہے۔ اپنے خواتین کے لیے اذان عورت دے سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کی آواز کوئی غیر محرم نہ سنے، یا ایسی جگہ پہ وہ اذان نہ دے جہاں پہ غیر محرم کی آواز سننے کا خدشہ اور امکان موجود ہو۔ اسی طریقے سے کیا بیٹھ کر یا کسی اور سمت میں اذان دینا جائز ہے؟ اذان تو عام طور پہ ہم اور آپ جو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں دیتے ہوئے، تو کھڑے ہو کر کے قبلہ رو ہو کر کے اذان دی جاتی ہے، تو کیا بیٹھ کر کے بھی اذان دی جا سکتی ہے یا کسی اور سمت میں بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، بیٹھ کر وقت ضرورت اگر کوئی مجبوری ہو بیٹھ کر اذان دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے رخ میں بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ قبلہ کی طرف انسان رخ کرے، اور ویسے ہی عام طور پہ ہوتا ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جو دوسری طرف رخ کر کے اذان دے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پہ۔ لیکن اگر کوئی دے اگر کوئی کسی اور سمت میں رخ کر کے اذان دے دے یا بیٹھ کر کے وہ اذان دے دے، تو کیا وہ اذان مانی جائے گی کہ نہیں؟ اذان ہو جائے گی، اذان مانی جائے گی۔ کیونکہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، ہم نے قبلے کے احکامات پڑھے تھے، نماز کے لیے قبلے کا استقبال ضروری کہا گیا ہے، واجب ہے۔ ہاں، لیکن اذان کے لیے کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اذان کے لیے یہ حکم ہو حدیث کے اندر کہ اذان کے لیے بھی انسان کو سیدھا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے ہونا چاہیے، اور بہتر یہی ہے، کیونکہ
اذان جو ہے یہ نماز کے لیے اعلان ہے، نماز کے لیے بلاوا ہے، اسی جانب ہوتا بھی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں اذان کہہ دے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اذان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد صلاۃ و سلام جو پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اذان کے بعد صلاۃ و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ نہیں تھا، آپ نے اپنے مؤذنین کو، چاہے حضرت بلال ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم ہو یا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، جتنے بھی مؤذنین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، آپ نے کبھی کسی صحابی کو اس طرح اذان نہیں سکھایا کہ آپ اذان دیجئے، اذان دینے کے بعد آپ درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد وہ مسنون جو دعا ہے اذان کے بعد کی وہ پڑھیے علی الاعلان، اور پھر اسی طریقے سے جو صلاۃ و سلام کا جو مخصوص طریقہ آج لوگوں میں ایجاد ہے، اس طرح کی کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مؤذنوں کو نہیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا یہ عمل جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ بدعت ہوگا، بدعتوں میں شمار ہوگا، دین میں ایک نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ بے بنیاد ہے، باطل اور مردود ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوران اذان انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں کو لگانا، انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یا آنکھوں میں لگا کر کے انگوٹھے کو چومتے ہیں نا، تو یہ عمل ایک اصل میں روایت ہے اس طرح کی، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ تو اس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کی محبت میں اپنے انگوٹھے کو یا آنکھوں کو چوم کر کے انگوٹھے کو لگائے منہ میں یا آنکھ میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کبھی بھی بینائی کی تکلیف اس کو نہیں آئے گی، یعنی اندھا پن یا روشنی کی کمی اس طرح کی چیز نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں بسا اوقات وہ خود بھی آنکھوں کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، وہ روایت ویسے بھی سندن صحیح نہیں ہے۔ تو یہ عمل دوران اذان انگوٹھوں کو چومنا، آنکھوں کو لگانا، یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اقامت کا ہے، اقامت جب کوئی مؤذن ہوتا ہے تو صلی کو بولنا ضروری ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت ضروری۔ یہ سوال میرے ذہن میں پہلے تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا، بہت اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، مؤذن کے الفاظ کو دہراتے ہیں، تو کیا اقامت میں بھی الفاظ کو دہرائیں گے، اقامت کا جواب دیں گے؟ یہ سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یقیناً اس کا جواب دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اقامت کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں، اقامت کا جواب دینے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ دینا چاہیے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اصل جو حدیث ہے اذان کے سلسلے میں اس پر قیاس کیا ہے انہوں نے اقامت کو۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ ایک روایت میں اذانین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذانین، دو اذانیں، مطلب اذانین کا مطلب دو اذانیں۔ اب دو اذانیں سے کیا مراد ہے؟ ایک اذان اور دوسری اقامت۔ عربی زبان میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں جو آپس میں کسی صفت کے اعتبار سے قریب قریب معلوم ہوتی ہے ان کو ایک نام دیا جاتا ہے، جیسے اسودین، اسودین دو کالی چیزیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دو کالی چیزوں سے مراد ایک غالباً سانپ اور بچھو ہے، اسودین، یا پھر کھجور اور اس طرح کی ایک اور چیز کو کہا جاتا ہے، دو چیزوں کو ملا کر کے۔ تو اسی طریقے سے یہاں اذانین
کہ اذان اور اقامت مراد ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جیسے اذان میں جواب دینا چاہیے ویسے ہی اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ صریح طور پہ اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء جیسے شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کبار علماء، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس کی کوئی صریح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان کرے تو اس کو دلیل لانا چاہیے، دلیل لانا چاہیے۔ اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی ہے، لہٰذا نہ کہیں تو بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ جی، بنا کپڑے کے اذان دے سکتے ہیں۔ بنا کپڑے سے مراد اگر آپ کے پاس کپڑا میسر ہے جو عام طور پہ سطر ڈھانکنے کے لیے ہو، اتنے میں اذان دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور اگر کوئی ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے دے دے تو اس میں تو اور بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب جو ہے شرط جو نماز کے لیے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں بھی انسان وقت ضرورت اذان دے سکتا ہے، تو وہاں پہ وضو یا پاکی وغیرہ کی کوئی یہ تاکید نہیں کی گئی ہے، شرط نہیں رکھا گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو شرطیں ہیں کندھا ڈھانکنے کا یا سطر کو ڈھانکنے کا، وہ نماز کے لیے شرطیں ہیں، تو اس شرط کو یہاں پہ فٹ نہیں کیا جائے گا، لاگو نہیں کیا جائے گا۔ آج کل کے لوگ بولتے ہیں بغیر پہناوا پہنے بولتے ہیں تو وہ جہالت ہے ان کی۔ حدیث اگر پڑھیں گے یا شریعت کی جو تعلیمات ہے اس حوالے سے اس کو اگر دیکھیں گے تو وہ خود بخود سمجھ جائیں گے، یعنی تعصب سے پوری طرح سے ہٹ کر کے حقیقت یا حق جاننے کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہے یا کوئی عالم جو بتا دیتا ہے بغیر دلیل کے، اپنے طور پہ کوئی چیز فرض کر لیا، اب اس کو ہے نا لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر عوام تو کیا ہے، عوام تو جاہل ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے العوام کالانعام، کہ عوام جو ہے یہ چوپایوں کے مانند ہے، جانوروں کی مانند ہے۔ آپ اس کو جدھر گھمائیں گے، چرواہا کیا کرتا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے جانور ادھر ہی جائے گا۔ تو عوام جو ہے ویسے ہی ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے شریعت کا، یعنی تھوڑا بہت علم ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کا جو گہرا علم ہے جس سے مسائل آپ اخذ کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کا علم، تو وہ علماء کے پاس ہوتا ہے۔ تو علماء جیسے عوام کو لے کے جائیں گے، عوام ویسے ہی جائے گی۔ تو اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو کبھی اس کو تحقیق کر لیا کریں، 1 سے 2 علماء، 2 سے 4 علماء کے پاس پوچھیں۔ آپ اگر خود تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ خود بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث کی کتنی کتابیں ہمارے پاس اردو میں ہمارے پاس موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی زبان کے اندر اس کتاب کو تلاش کیجئے۔ حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے طور پہ کتابوں کو پڑھیے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ اگر حق کے تلاش میں ہیں تو آپ جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک آپ حق کو پا نہیں سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کب پوری طریقے سے مطمئن کر پائیں گے؟ جب آپ خود اس چیز کو پڑھیں گے، جب آپ پڑھ لیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مسئلہ الگ ہے، لیکن دوسرے لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے۔ اب اس طرح کی دونوں حدیثیں کہاں ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دوسری حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو صحیح حدیث ہے وہ ہم کو لینا ہے۔ تو آپ اگر اس طرح سے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑا بھی پڑھنا لکھنا جانتے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، آپ ڈائریکٹ حدیث پڑھ سکتے ہیں، تشریح پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کہیں اشکال آپ کو ہو رہا ہے تو پھر علماء سے آپ رجوع کیجیے، جو علماء حق ہیں آپ ان سے رجوع کیجیے، مسئلہ پوچھیے، اس بارے میں حدیث کے بارے میں پوچھیے، تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے قبلے کے احکامات پڑھے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ہے، ایک اہم چیپٹر ہے ہمارے سامنے، وہ ہے سترے کا بیان۔ سترہ پڑھ لیے تھے؟ سترہ نہیں پڑھے تھے جی۔ تو سترہ کسے کہتے ہیں؟
سترے سے مراد ہر وہ چیز جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے، ہر وہ چیز جسے نمازی اپنے آگے سجدے کے پاس اس سے آگے والے حصے میں رکھ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی لکڑی ہو سکتی ہے، یا کوئی دیوار ہو سکتی ہے، یا کوئی اونچی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کو سترا بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ تو سترا کسے کہتے ہیں؟ سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترا کے آگے سے گزر جائے اور گنہگار نہ ہو۔ یہ سترا لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت سے ہوتا ہے۔ سترا کا کیا حکم ہے؟ حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان ان یقف 40 خیرا من ان یمر بین یدیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، تو وہ 40 تک اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا یا رکے رہنا گوارا کر لے گا، لیکن وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں، جائے گا نہیں، گزرے گا نہیں نمازی کے سامنے سے۔ یہ حدیث ہے۔ اب 40 کا لفظ حدیث میں استعمال کیا ہے راوی نے۔ 40 سے کیا مراد ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ 40 سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد دیا۔ 40 دن مراد ہے کہ 40 مہینے مراد ہے یا 40 سال مراد ہے؟ حدیث میں مبہم ہے، بتایا نہیں گیا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 40 دن بھی اگر کم سے کم ہو کہ ایک انسان نمازی کے سامنے سے گزرنا اپنے لیے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ نہ گزرے، 40 دن تک بیٹھا رہنا میرے لیے بہتر ہے لیکن نہ گزروں میں۔ 40 دن کم دن نہیں ہوتا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس سے اوپر اگر 40 مہینے کہہ لیجئے تو اس سے بھی بڑا گناہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اگر 40 سال ہو تو پھر اس سے بھی بڑا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سترا رکھنے کا حکم دیا، اسی لیے سترا رکھنے کا حکم دیا ہے کہ سترا رکھنے کے بعد اس کے آگے سے اگر کوئی انسان گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزرا جا سکتا ہے۔ حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے، جب کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی سترے کے پیچھے سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز بطور سترا انسان کو نماز سے پہلے رکھ لینا چاہیے اپنے سامنے۔ اب یہ سترے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ سترا رکھنا اس کا حکم کیا ہے؟ یا واجب ہے، سنت ہے، یا یہ کہ مستحب ہے؟ کیا ہے؟ رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں رکھے تو نماز نہیں ہوگی، ضروری ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور کوئی؟ واجب ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ سترا رکھنا واجب نہیں ہے، سترا رکھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، انسان کو اس کی کوشش کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن واجب اور ضروری نہیں۔ سترے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سترے کی مقدار یعنی کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ ایک بالش، اس سے زیادہ، ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ؟ ایک بالش۔ اور کوئی؟ سترے کی مقدار ایک بالش، اس سے تھوڑا زیادہ، ایک ہاتھ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ حدیث میں پالان کی لکڑی کا ذکر آیا ہے نا، کہ پیارے نبی فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے۔ اب یہ پالان کی جو لکڑی ہوتی تھی اونٹ کے اوپر یا جانور کے اوپر جو بیٹھنے کا کجاوا ہوتا تھا وہ سیٹ کی طرح بنا ہوتا تھا، آگے بھی اتنا تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا تھا اور پیچھے کی طرف بھی ایسے اٹھا ہوا ہوتا تھا۔ تو حدیث میں تذکرہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ 1 ہاتھ کا ہوتا تھا، 1 ہاتھ کے برابر اس کی مقدار ہوتی تھی۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو شخص پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے تو وہ کیا ہوگا، اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے آگے سے لوگ جا سکتے ہیں۔ تو حدیث میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کا تذکرہ کیا۔ اب پالان کتنی ہوتی تھی؟ 1 ہاتھ کی ہوتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سترے کی مقدار، چاہے آپ کوئی بھی چیز سترے کے طور پہ رکھے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 1 ہاتھ ہونا چاہیے۔ عطا جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے روایت بھی آ گئی، ابو داؤد اور ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کتنی ہوتی ہے؟ وہ 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترا بن سکتی ہے جو 1 ہاتھ کے برابر ہو۔ اچھا، آپ نے سترا رکھا ہے، سترا رکھنے کے باوجود کوئی آدمی آپ کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، نہیں سترے کے اندر سے، باہر سے نہیں، باہر سے گزریں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک آدمی ہے، آپ نماز کی حالت میں حالانکہ زیادہ حرکت وغیرہ کرنے کی، غیر ضروری حرکت کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، اس سے منع کیا گیا ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص، آپ سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سترے کے اندر سے، صف کے درمیان سے اگر گزر رہا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جانے دیا جائے گا؟ جی، اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا نماز کے حالت میں۔ دیکھیے یہ کتنی اہم چیز ہے، نماز میں کہا گیا کہ غیر ضروری حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، غیر ضروری حرکت نہیں ہونی چاہیے، اتنی تاکید ہے۔ لیکن ایک شخص جو آپ کے سترے کے اندر سے گزر رہا ہے، حدیث کہتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ یہیں تک بس نہیں گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے پھر بھی گزرنے کی کوشش کرے تو تم اس سے لڑائی کرو۔ آپ نے کہا کہ وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ نماز کے وقت روکنا ہے کہ اکیلے بڑے اس وقت؟ نماز یعنی جماعت میں یا اکیلے جب نماز پڑھ رہے اس کا سوال کر رہے ہیں۔ تو نماز اگر جماعت میں ہے تو وہ کیا ہے حدیث؟ سترۃ الامام سترۃ المصلی، امام کا جو سترہ ہے وہ مصلیوں کا، مقتدیوں کا سترہ ہے، وہ کافی ہے۔ اگر امام کے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے وہی مقتدیوں کے لیے سترہ کافی ہے۔ تو اگر امام کے آگے سے گزر رہا ہے سترے کے اندر سے تو امام روکے گا اس کو، ہاں، اور امام کے سامنے سترہ ہے اور پیچھے سے کی صف سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو گزرنے دیا جا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اکیلے میں پڑھے تو نہیں؟ ہاں، اکیلے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سترہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس سے منع کریں گے، اس کو روکیں گے۔ اگر نہیں رک رہا ہے تو آپ اس سے مزید لڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح سے حدیث کے اندر لڑنے ہی کا ذکر آیا ہوا ہے، فقاتلوا، اس سے لڑو، تو اس سے لڑنا یعنی حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ رکھنا ہے ایک ہاتھ سے کھڑے میں رکھنا ہے کہ لیٹا کے رکھنا ہے؟ لمبائی میں 1 ہاتھ ہونا چاہیے، وہ چیز چوڑی بھی اگرچہ کیوں نہ ہو لیکن اس کی لمبائی 1 ہاتھ کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر اتنا ہائٹ ہے اس کی تو کافی ہے وہ چیز۔ ہاں، اب روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پالان کے پچھلے حصے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر، اس کی ہائٹ کیا ہوتی تھی؟ 1 ہاتھ کے برابر ہوتی تھی۔ اور عطا رحمہ اللہ کا قول ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا اگر رکھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے آگے سے کوئی گزرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث کے الفاظ سے کہ اگر اس سے کم ہائٹ ہے، اگر کوئی گزر رہا ہے تو پھر کافی نہیں ہوگا اسے۔ حدیث کے الفاظ سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے 1 ہاتھ سے یا پالان کی جو لکڑی ہے
وہ اس کی مقدار سے آپ کا سترہ کم ہے، چھوٹا ہے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، اتنا ہونا چاہیے گزرنے کے لیے، واللہ اعلم۔ اچھا، ایک انسان سترہ نہیں رکھا ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، سترہ نہیں رکھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، اب یہاں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کے، بالکل جہاں پہ پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بالکل سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے، دائیں بائیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مطلب گزرنا کیا ہوتا ہے، آدمی جیسے میں یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے ہوں، اب ایک آدمی ایسے یہاں سے گزر گیا میرے سامنے سے، یہ گزرنا ہے، چل کے جانا۔ اب ایک آدمی ہے جو میرے سامنے بالکل بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ادھر ہٹا یا ادھر ہٹا، وہ ہٹنا ہوتا ہے، گزرنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو دائیں بائیں ہٹ سکتے ہیں، اگر ٹھیک آپ مصلی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، جانا چاہ رہے ہیں، آپ دائیں یا بائیں ہٹ کے جا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، آپ کے سامنے۔ حجرہ کتنا بڑا ہوتا تھا؟ ہمارے دور کی طرح بہت بڑا فلیٹ یا کچھ اور نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، سارے حجرے مختصر چھوٹے چھوٹے تھے، جگہ کم تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی رہتی تھی، سوئی ہوئی رہتی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، چراغ بھی نہیں جلتا تھا، تو حضرت عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، جب قیام میں ہوتے تو آپ پڑھ رہے ہوتے تھے نماز، لیکن جب آپ سجدے میں جاتے تو کیا کرتے؟ حضرت عائشہ کے پیر کو دائیں یا بائیں آپ ہٹا دیتے تھے، یا کبھی حضرت عائشہ خود دائیں بائیں ہٹ جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے نماز باطل ہو گیا یا سترے والا مسئلہ کچھ پیش آیا ہے، نہ حضرت عائشہ نے اس طرح کی کوئی بات کی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے عمل سے کہ اگر کوئی نمازی کے سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک سامنے بیٹھا ہے، وہ دائیں اور بائیں ہٹ جائے یا اٹھ کر کے جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ سترہ نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، تو کیا کھلی جگہ میں، مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، بڑا میدان اور دور میں ایک آدمی ہے، تو کیا وہ پھر بھی نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتا ہے یا گزر سکتا ہے؟ گزر سکتا ہے، گزر سکتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ علم کے لیے یہ بات جان لیجئے کہ کوئی روایت نہیں ہے کہ اگر نمازی سے آدمی کافی دور ہو تو وہ آگے سے گزر سکتا ہے، روایت نہیں ہے، بلکہ عمومی روایت تو یہی بتاتی ہے کہ کتنا بھی آگے ہو مصلی سے انسان وہ نہیں گزر سکتا ہے، کیونکہ حدیث جو عام الفاظ اس کے ہے وہ کیا ہے کہ اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے، خبر ہو جائے کہ اس کے گزرنے کے وجہ سے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر وہ 40 تک بیٹھا رہنا گوارا کرے گا، لیکن جائے گا نہیں گزر کے۔ یہ عام روایت، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ ایک عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ ایک آدمی وہ ضرورت لاحق ہوئی ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی ہے، مجبوری ہے، وہ جانا چاہتا ہے، تو کیا نمازی کو اس بات کا حق ہے، پہنچتا ہے اسے حق کہ سامنے والے کو تکلیف میں روکے رکھے اپنے سامنے نماز پڑھتا رہے؟ ایک آدمی شروع کر دیا نماز، سورہ بقرہ شروع کر دیا، پھر سورہ آل عمران، پھر نساء، پڑھتا جا رہا، آدمی سامنے انتظار میں کھڑا ہے کہ بھائی جلدی ختم کرو مجھے جانا ہے، تو نمازی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو روک کر کے اپنے سامنے رکھے، بٹھا کر کے اپنے سامنے رکھے، اسے گزرنے نہ دے، یہ حق نمازی کو نہیں ہے۔
اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ حق نہیں ہے تو نمازی سامنے سے گزر سکتا ہے۔ کیسے گزرے گا اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو اہل علم نے عام طور پہ یہ کہا ہے کہ 3 ذراع تقریباً 4.5 فٹ کا اگر فاصلہ ہو نمازی اور گزرنے والے کے درمیان تو آدمی گزر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ 3 ذراع یعنی تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 فٹ۔ 4.5 فٹ کا اندازہ کتنا ہوگا یہاں پہ؟ ایک صف سے زیادہ ہو، ہے نا، 2 صف کے آس پاس، 1.5 2۔ ہاں، احتیاطاً اہل علم نے کہا کہ 3 صف کی مقدار کے بقدر آگے سے گزر سکتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ ویسے تو دیکھیے 3 ذراع کہا گیا ہے، یعنی تقریباً 4.5 فٹ 5 فٹ کے آس پاس، لیکن اور مزید زیادہ ہو تو بہتر ہے احتیاطاً کہ آدمی ہے نا 3 صف کی مقدار اگر ہو، فاصلہ ہو نمازی اور آدمی کے درمیان، تو وہ آدمی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ لوگ ہے نا انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ علم ہونا چاہیے، جانا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ انہوں نے بس یہی سنا ہے کہ بھائی نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتے، نہیں اٹھ سکتے، نہیں جا سکتے، لیکن یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ نمازی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ دائیں بائیں اٹھ کے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کافی پیچھے ہے، 2-3 صف پیچھے ہے، آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو شدید ضرورت لاحق ہو۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہو تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شدید ضرورت لاحق ہو تو انسان جا سکتا ہے جتنا فاصلہ بتایا گیا اس کے آگے سے۔ اور کوئی سوال اس حوالے سے؟ جی، نماز پڑھنے والے کے آگے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ ڈائریکٹ اس کے سامنے سے دائیں بائیں ہٹ سکتے ہیں تو یہ تو آڑ سے آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی کا آڑ ہے آپ کے سامنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم نماز کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ یہ نماز سے پہلے کی چیزیں تھیں جو نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نماز کا آغاز، پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں، اس کے ارکان، واجبات، شروط، اور پھر کیا کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، تکبیر کا کیا حکم ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ ہے، درود وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام تک کیسے ہے، اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی ہے، وہ جاننا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک اجمالی خاکہ، مختصر سا خاکہ ایک حدیث میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ 11 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں۔ کیا شہادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، اس بات کی شہادت۔ 11 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ روایت کیا ہے دیکھیے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟
ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں، جہاں 10 صحابہ موجود تھے، ان کے درمیان کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا پھر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو کہ کیسے آپ نماز پڑھتے تھے، ذرا بتا دو۔ ابو حمید کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ پہلے روایت سن لیجیے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی رکوع کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ ہی سر کو بلند کرتے، یعنی پیٹھ اور سر دونوں ہموار اور برابر ہوتے تھے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، بس کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور قوما میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ قوما کہتے ہیں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ قوما ہے، تو اس میں آپ اطمینان سے کھڑے رہتے تھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے، یعنی پہلے اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے، اپنے پہلو اور ران کو بعد میں رکھتے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، ایسے کھول دیتے، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، ایسے کھولتے کہ یہ انگلیاں جو ہے یہ قبلہ رخ ہوتی، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے آپ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی 2 سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے آرام سے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ کرتے، جیسے پہلی رکعت آپ نے ادا کیا تھا دوسری رکعت بھی ہو بہو آپ ویسے ہی ادا کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت آپ نے کیا تھا، پھر اسی طرح باقی پوری نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، آپ اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے، تورک جسے کہتے ہیں، اور بائیں جانب کولہے پر بیٹھتے، پھر آپ دعا وغیرہ پڑھ لیتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر یہ پورا تکبیر اولیٰ سے سلام تک کا طریقہ صحابی نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ یہ سن کر ان صحابہ نے جو 10 صحابہ وہاں پہ موجود تھے وہ کہتے ہیں اے ابو حمید ساعدی تم نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد باب افتتاح الصلاۃ حدیث نمبر 730، ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی وصف الصلاۃ حدیث نمبر 304، اسے ابن حبان، ترمذی اور امام نووی رحمہم اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو
شروع سے آخر تک بتاتی ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز ہم بالتفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نیت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن نیت جو ہے ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بغیر عمل نیت کے کوئی بھی عمل کا سمت متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عبادات اگر ہم اللہ کی کر رہے ہیں، نیت اگر خالص نہ ہو تو پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ نیت سے ہی عبادات میں فرق ہوگا۔ آپ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ عمل اچھا ہے، نیکی کا ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی دلیل حدیث سے دے سکتے ہیں؟ بہت مشہور ایک روایت ہے، جی ماشاء اللہ، اس میں بھی ایک ہے، وہ تو حدیث عام ہے نیت کے بارے میں۔ اس میں آخری ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی طرف نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس عورت کی طرف مانی جائے گی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی عمل کی نیت اچھی کی ہے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر عمل کتنا بھی اچھا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے، اب ہجرت کا عمل دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے، سبحان اللہ، بہت عظیم عمل، اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس سے بڑا عمل خاص طور پہ اس وقت کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے۔ تو ہجرت ایک عظیم عمل، لیکن اس عمل میں نیت صحیح نہیں تھی تو کیا کہا گیا؟ اسے اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جس چیز کے لیے اس نے نیت کیا تھا اس عمل کو اسی جانب موڑ دیا جائے گا۔ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ روز قیامت 3 لوگ لائے جائیں گے اللہ کے پاس، ایک قاری قرآن، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اور ایک کون ہوگا؟ صدقہ دینے والا، ماشاءاللہ، جو سخی ہے، جس کو سخی کہتے ہیں، جواد، فیاض، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ 3 قسم کے لوگ روز قیامت اللہ کے پاس لائے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا ان کا، پوچھے گا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نے، قاری قرآن کہے گا کہ میں نے تیرے دین کے لیے قرآن سیکھا، اچھی قرات لوگوں کو سکھایا، پڑھایا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے یہ محض اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے قاری کہے، اچھا پڑھنے والا کہے، وہ چیز تجھے حاصل ہو چکی ہے، دنیا میں اپنا نام کما چکا ہے۔ نیت دیکھیے صحیح نہیں تھی، قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری طرف حدیث کیا کہہ رہی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس سے بہتر انسان کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ لیکن نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم نے جو چاہا تھا وہ تم کو مل گیا، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ مجاہد آئے گا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، شہادت کتنا بڑا مرتبہ، عظیم مرتبہ، شہید ہو گیا۔ وہ آئے گا اللہ کے پاس، کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جہاد کیا، لڑائی کی، اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کیا کہے گا کہ تو نے جو شہادت حاصل کی ہے یا جہاد کیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اپنے شجاع اور بہادر ہونے کے لیے تو نے کیا ہے، اپنی بہادری جتانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ نیت صحیح نہیں تھی، دکھاوا نیت تھی، ریا اور نمود نیت تھی، اس لیے اب تمہارا جو دنیا میں تم نے چاہا تھا وہ ہو چکا، لوگ تمہیں شجاع بہادر کہا کرتے تھے، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اسی طریقے سے وہ انسان آئے گا جو بہت سخی تھا، لوگوں میں دینے والا، خرچ کرنے والا، بانٹنے والا، اس کا بھی معاملہ وہی ہوگا۔ اسے دنیا میں کہہ دیا گیا تم بڑے سخی ہو، فیاض ہو، بانٹنے والے ہو، دینے والے ہو، نوازنے والے ہو، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کیا بتلاتی ہے کہ عمل، تینوں عمل اپنی جگہ پہ بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے ثواب کے اعتبار سے، لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اتنے عظیم اعمال بھی، اتنے بڑے بڑے اعمال بھی کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، اور انسان جہنم رسید ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرے اس کے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے عمل کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں، دکھاوا نہیں، ریا نہیں، یا کوئی اور چیز نہیں، شہرت نہیں، مال کی طلب نہیں۔ تو ہر طرح سے پاک اور صاف کریں اپنی نیت کو، خالص اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے۔ تو نیت خالص کرنا ہے، یہ پہلی چیز۔ اب نماز میں جو نیت کی جاتی ہے، نیت بہت سے لوگ زبان سے بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس بات کو پیش کرنا ضروری ہے کہ نیت جو زبان سے کرتے ہیں، پہلی بات جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے، عمرہ ہے، حج ہے، اس سب کے لیے حدیث میں الفاظ ہے باقاعدہ نیت کرنے کے لیے، لبیک عمرتن، لبیک حجتن، ہے نا الفاظ۔ تو آپ الفاظ کے ذریعے سے نیت کی تعیین کرتے ہیں کہ آپ کو عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ۔ تو کیا نماز اگر زبان سے نیت کرنی ہوتی ضروری، تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے میں زبان سے نیت کے الفاظ سکھائے ہیں، کیا نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں سکھاتے؟ یا کوئی ایسی حدیث نہیں آتی کہ جس میں نیت کے سلسلے میں کوئی بات ہو یا کوئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ آنا چاہیے تھا، کیونکہ نیت تو بہت اہم چیز ہے، آنا چاہیے تھا، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ زبان سے جو نیت کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ لغت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی رہنے دیجئے اس کو، بعد میں اٹھا لیجئے۔ یہ جو ہے نیت جو زبان سے کی جاتی ہے وہ عقل کے اعتبار سے بھی، نقل کے اعتبار سے بھی، اور لغت کے اعتبار سے بھی درست معلوم نہیں ہوتی ہے زبان سے نیت۔ کیسے؟ دیکھیے ہر چیز نقل کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر عمل یا نیت اتنی اہم چیز ہے، یقیناً اہم چیز ہے، تو اس کے لیے الفاظ آنے چاہیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الفاظ نہیں آئے، حدیثوں کے اندر کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ تو یہ نقل ہے، یعنی حدیثوں کے اندر نقلی طور پہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اسے نقلی دلیل کہا جاتا ہے، نقل کر کے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے کیسے جائز نہیں ہے؟ عقلی اعتبار سے ایسے جائز نہیں ہے کہ ہم بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کام تو کرتے ہیں لیکن زبان سے نیت نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی اس کی مثال آپ لے لیجئے، جوتا پہننا ہے، چپل پہننا ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دل میں خیال ہے، لیکن آپ زبان سے اس کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اب دیکھیے، اب ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہاں پہ آ کر کے وہ نیت کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ گھر سے نیت کر کے نہیں آیا۔ اب گھر سے آپ نیت نہیں کر کے آئے
تو اس کی وجہ سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تب تک وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے، انسان جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے جتنے قدم وہ چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اسے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب آپ نیت آ کر کے یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ سارے ثواب آپ کو کہاں پہ مل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا غور کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نیت یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ سارے ثواب جو اس سے پہلے آپ کما سکتے تھے وہ سارے ثواب آپ کو نہیں مل رہے ہیں۔ حالانکہ انسان جب ارادہ کرتا ہے نماز کا وہیں سے یہ سارے ثواب انسان کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ارادہ انسان کب کرتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے، اس کے دل میں یہ ہے کہ بھائی میں مسجد جا رہا ہوں، اذان ہوئی ہے میں نماز پڑھوں۔ یہ جو آپ گھر سے نکلے ارادہ کر کے، یہی ارادہ جو ہے آپ کی نیت ہے۔ تو یہ جو ہے نیت یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ہر کام کے لیے جیسے نیت نہیں ہوتی، یعنی الفاظ کا انسان سہارا نہیں لیتا ہے، ویسے ہی نماز کے لیے بھی الفاظ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لغت کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں لغت کے اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لغت میں نیت عربی زبان کا لفظ ہے نا، تو عربی میں اس کا معنی کیا ہے، ارادہ۔ ہم جو بار بار بولتے ہیں نیت کس کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو لغت جو ہے عربی زبان جو ہے، عربی زبان میں نیت ارادے کو کہتے ہیں۔ ارادہ کیسے ہوتا ہے، کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، بھائی مجھے جانا ہے کہیں پہ، خیال آیا میرے دل میں، ارادہ کیا میں نے کہ مجھے وہاں پہ جانا۔ اب ضروری نہیں کہ میں زبان سے وہ ظاہر کروں تو ہی وہ ارادہ تسلیم کیا جائے گا، تو ہی اسے ارادہ مانا جائے گا، نہیں، میرے دل میں خیال آیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں، وہی میرا ارادہ ہے۔ اور عربی زبان میں اسی کو کیا کہتے ہیں، نیت کہا جاتا ہے۔ جی نیت نامہ، ہاں وہ سب اسی کے تابع ہے۔ ہاں نیت جیسا کہ دیکھیے ابھی بتایا گیا کہ عقل کے خلاف، نقل کے خلاف اور لغت کے، ان تمام روح سے اگر دیکھے تو نیت زبان سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک نوٹ صاحب کتاب نے یہاں پہ چڑھایا ہے، بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا، حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی دعا، حج کا تلبیہ، روزہ رکھنے کی نیت، نیت وہی دعا کے ساتھ جو نیت کرتے ہیں۔ تو حج کا جو تلبیہ ہے اور نکاح میں ایجاب و قبول، جو میں جیسے نکاح پڑھانے والا نکاح خواہ جو ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتا ہے، اس کے بعد لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض فلاں کی لڑکی کو آپ کے حوالہ عقد میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جو حج میں تلبیہ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ حج میں نیت الفاظ کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حج میں ہو عمرہ میں ہو، تو وہ اس کو رکھ کر کے، اور نکاح میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے نماز والی جو مروجہ نیت ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے ثابت کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے روزہ رکھنے والی دعا جو ہے جو نیت کے لیے وہ ضعیف ہے، پہلی چیز۔ اب جب حدیث ہی ضعیف ہو گئی تو اس سے حجت نہیں لی جا سکتی، حدیث ضعیف ہو گئی اس سے حجت نہیں لی جا سکتی ہے۔ وہ بعد کے بہت سارے مراحل جو بھی ہے ایسا ویسا وہ سب بہت بات کی چیز ہے۔ اب یہاں حدیث ہی اس بارے میں جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے، ثابت ہے ائمہ کے پاس، محدثین کے پاس کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ جب حدیث ہی ضعیف ہو گئی تو اس سے حجت ہی نہیں لی جا سکتی ہے۔ ایک چیز جو لوگ بولتے ہیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، ان لوگوں کے نزدیک بھی ضعیف ہے نا؟ ان کے نزدیک بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب حدیثوں کے ضعیف اور تصحیح میں اگر جائیں گے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا موضوع پہ آگے بڑھتے ہیں۔ حج کا تلبیہ جو ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نہیں؟
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہے نا، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ویسے ہی کہنا ضروری ہے، جو نہیں کہے گا اس کا حج صحیح معنوں میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا حکم دیا۔ مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزے کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو روایت نیت کے لیے جو الفاظ کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے۔ جو تلبیہ میں الفاظ پکارے جاتے ہیں تلبیہ کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پیروی میں ایک انسان، ایک حاجی وہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نماز کے سلسلے میں جو مروجہ نیت ہے وہ کسی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے نا، کہ اگر ضعیف حدیث ہو تو چلو اس کو تعویل کر کے یا کچھ اور کر کے اس کو ثابت کیا جائے، وہ حدیث مطلب ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے وہ چیز۔ اب جو چیز صحیح حدیث تو درکنار، ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہ ہو تو پھر ویسا عمل یا اس جیسا عمل کرنا کہاں سے صحیح ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اور رہ گیا نکاح والی بات کہ نکاح میں ایجاب و قبول کا جو مسئلہ ہے، اس سے جو نیت کی یہ دلیل لیتے ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت، ہاں، قرض والی سورۃ البقرہ کے اندر آیت مدائنہ ایک آیت ہے، یہ پورے ایک صفحے میں ایک ہی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ قرض، لین دین، معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سب کو لکھنے کا حکم ہے، اس سب کو لکھنے کا حکم ہے، یعنی معاملات کے سلسلے میں اتنی بڑی آیت ہے جو عقیدہ توحید کے بارے میں بھی اتنی بڑی آیت نہیں آئی ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کتنی اہم چیز ہے شریعت کے نزدیک۔ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، کسی سے قرض لے رہے ہیں، یا رہن وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی چیز رہن رکھ رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، گواہی دینے کا معاملہ ہے کسی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں، تو یہ تمام چیزیں لین دین جو ہے، معاملات جو ہے، اس سب پہ سب سے بڑی آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس میں لکھنے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ جب بھی تم کسی سے قرض لو یا کسی کو قرض دو تو لکھوا لو اس کو، کوئی کاتب ہونا چاہیے، لکھنے والا ہونا چاہیے، منشی ہونا چاہیے جو لکھے سارے معاملے، تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے انہی معاملات میں سے ایک معاملہ نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں معاملات ہے یہ سب۔ تو معاملات جو بندوں کے حقوق ہے، صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے، حقوق اللہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد بھی ہے۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ دو الگ الگ لوگ آپس میں ملتے ہیں، دو الگ الگ خاندانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہے، بندوں کے معاملات۔ تو یہاں پہ آپ کو بندوں کا معاملہ اس لیے آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ نہیں لکھیں گے بعد میں آگے چل کر کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نکاح کی جو ہے رجسٹریشن پہلے نہیں ہوتی تھی، عفواً وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں فل ہوتی ہیں، اور ابھی بہت ساری چیزیں تو آپ کو کورٹ میں بھی مانگی جاتی ہے۔ تو آپ اگر کوئی معاملہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو، آگے چل کر کے نکاح کے بعد طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، خلا کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قاضی کے پاس لوگ دوڑ کر کے آتے ہیں، کون نکاح پڑھایا تھا، کیسے پڑھایا تھا، کب پڑھایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونی چاہیے، یہ معاملات ہے، ضروری ہے کہ اس کے بیس پہ آپ کے آگے کے معاملات حل ہوں گے، طے کیے جائیں گے۔ تو نکاح جو ہے اسی قسم کا معاملہ ہے۔ تو یہ بندوں کے حقوق آپس میں کیسے طے ہوں گے؟ تحریر کے ذریعے سے، لکھ کر کے طے ہوں گے۔ تو جب بات ایسی ہے تو ایک بندے کے حقوق سے یا بندوں کے معاملات سے اللہ کے معاملات پہ دلیل لینا، یہ کسی طریقے سے اہل علم نے کہا کہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی نیت جو ہے، نیت کے لیے جو نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ نکاح سے، طلاق سے، خلا سے، اس قسم کے جو معاملات بندوں کے جو حقوق ہیں وہاں سے اگر آپ دلیل لے رہے ہیں تو یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی، کیونکہ بندوں کے معاملات الگ ہے اور رب کے معاملات الگ ہیں۔
امام ابن تیمیہ، یہ پورا نیت کے سلسلے میں یہ پوری بحث ہوئی۔ اب خلاصہ دیکھیے، خلاصے کے طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہم ایک قول پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کسی بھی مسلک کے لوگوں کے پاس معتبر ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، احناف میں بھی دیوبندی علماء ہو، بریلوی ہو یا دیگر اور بھی لوگ ہوں، ہر مسلک کے لوگوں کے پاس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ سب لوگ ان کا جو علمی وزن ہے اور علمی دنیا میں ان کا جو کارنامہ ہے، ان کا جو نام ہے، سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اقوال کو لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ؟ کہتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی۔ دیکھیے ائمہ بھی جو 4 امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ سے بھی یہ ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ سے بھی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ عبادات میں وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام قسم کی جو نیتیں لوگ زبان سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ امام ابن حمام اور امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی اس عمل کو، یعنی زبان سے نیت کرنے کو یا نیت کے الفاظ ادا کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ عمل ویسے ہی کرے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول جو دے وہ لے لو۔ رسول نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، وہ طریقہ ہمیں لینا ہے، کیونکہ پیروی صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ہوگی، کسی اور کی پیروی دین میں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 10 آیتیں ایسی ہے جس میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کسی امام سے بھی اس طرح کی بات آئی ہو کسی بھی مسئلے میں، تو امام کی بھی اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو ان کی ہر بات میں ہمیں ان کی تقلید کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم لے لیے اور کچھ چیزوں میں ہم ان کو چھوڑ دیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام ائمہ نے جو مسائل لکھنا تھا، بیان کرنا تھا، وہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد سبوں نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ جائے، میں نے تو یہ لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، مجھ تک جتنا پہنچا ہے میں نے اپنے علم کے مطابق یہ مسئلہ اس سے نکالا ہے، اتنا لکھا ہے، لیکن اگر کوئی صحیح حدیث تم تک پہنچ جائے اس کے برخلاف فہو مذہبی، تو مان لینا کہ میرا بھی وہی مذہب ہے۔ تو ائمہ جو ہے اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اب اگر ان کی کتابوں میں کوئی مسئلہ شریعت سے ہٹ کر بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو ان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے خیر خواہی چاہی تھی، اور خیر خواہی کا مکمل تقاضا یہ تھا کہ اپنے علم کے مطابق انہوں نے مسائل امت کو بتا دیے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب کوئی حدیث میری بات کے خلاف آئے تو حدیث کو ماننا، میری بات کو دیوار پر دے ماننا۔ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جتنے بھی ائمہ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں، ان تمام نے یہ کہا ہے کہ اگر حدیث صحیح آ جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی کو لینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جو آگے آنے والے انشاءاللہ نماز کے حوالے سے ہم اسی نظریے سے ان مسائل کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ کیا ثابت ہے، اور ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے کس کی؟ نبی کی۔ ہمارے ائمہ
ائمہ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اگر صحیح حدیث تمہارے پاس پہنچے تو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، میری بات کو نہیں ماننا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ انشاءاللہ آگے جتنے بھی مسائل آئیں گے ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ نماز کے مسئلے میں جو اختلاف زیادہ پایا جاتا ہے اس میں ہم کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے تو عام طور پہ الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز چونکہ ایک اہم عبادت ہے، عقید توحید کے بعد سب سے پہلا تقاضا ہے، لہٰذا ضروری ہے ہر بندے مومن کے لیے کہ وہ دیکھے کہ میری نماز نبی کی نماز کی طرح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کی اتباع میں کامیابی ہے، نجات ہے۔ نبی سے اگر ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے اس میں نجات اور کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی بات کو آج کے لیے ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں نیت کے بعد جو اہم مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اہم مسائل میں سے آپ دیکھ لیجئے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تکبیر اولیٰ، اس کے بعد قیام ہے، قیام کی حالت میں جو کھڑے رہتے ہیں وہ کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اہم مسائل، اس کے بعد سارے ہی اہم مسائل ایک طرح سے، تو ان تمام مسائل کو ہم پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔